2 नंबर मौलवी की 4 नंबर बीवी। आप हैरान होंगे कि मलकानी ने ये कैसा थंबनेल बनाया है। ये बिलो द बेल्ट चीज़ लग तो रही है, लेकिन ये बिल्कुल हकीकत वाली बात है, क्योंकि मौलवी जितना करप्ट है उसकी दास्तान ये लोग खुद भी बार बार सुनाते रहे हैं, और बीवी के भी जो हालात हैं वो भी सारी दुनिया देख रही है। इतने बेहुदा किस्म के कमेंट्स हैं, इतने गंदे कमेंट्स हैं कि मुझे जो है ना काट काट के वीडियो में डालना पड़ा है। और लिटरली शर्म आ रही थी कमेंट्स पढ़ते हुए भी, जिस तरह से इस बीबी को लोगों ने जलील किया हुआ है। लेकिन बात वही है ना, कहते हैं कि शर्म भी उसको आती है जिसके अंदर हो, जिसको अपनी बेइज्जती की परवाह हो, जिसको अपनी इज्जत की फ़िक्र हो। उसको कोई मतलब एक चीज़ भी कह दे तो उसके लिए मौत का समान होता है। यहाँ पर इन मियाँ बीवी को सारा दिन जूती परेड हो रही होती है, सारा दिन लोग इनके ऊपर बुलशिट कर रहे होते हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप ये कमेंट्स यहाँ देख सकते हैं, आल्दो मैंने फ़िल्टर करके यहाँ पे लगाए हैं, फिर भी कोई उल्टा सीधा आ जाए तो मैं उसके लिए माजरत इसलिए करूँगी कि मैंने यहाँ पर ये इसके कमेंट्स जो हैं वो शेयर किए हैं। अदरवाइज़ आप यकीन करें, अगर जाके आप अनफिल्टर्ड इसके पढ़ें, अल्लाह माफ़ करे, तौबा अस्तगफार अस्तगफार। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको कहा था पलवशा वाली में, कि मैं नेक्स्ट वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी जिसमें एक और इन्फ्लुएंसर पलवशा के नक्शे कदम पर चल पड़ी है। वो ये राबिया आमिर है। 2 नंबर मौलवी इसलिए कि इसने ख़ुद बताया है कि ये मौलवी नहीं है, बस मौलवी मशहूर हो गया है, इसके नाम के साथ जो है ना इस तरह से लग चुका है, अदरवाइज़ ये मौलवी नहीं है। और ये इसकी बेगम जो 4 नंबर मैंने कहा है, वो इसलिए कि 3 बीवियों को उसने छोड़ के ये चौथी की हुई है। और आप देख सकते हैं कि दोनों मियाँ बीवी किस तरह से हर वक्त एक ज़लालत का सामान बने हुए हैं। लोगों ने यहाँ कमेंट्स में जो है इतनी इनकी तारीफ़ें की हुई हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। मैक्सिमम इसमें मेल हैं जो इस औरत के लिए जो है ना वो अपनी मोहब्बतें निछावर कर रहे हैं। इसीलिए मैंने वो कुछ यहाँ पे रहने दिए हैं। मैंने कहा कि आप लोगों की नज़र से भी गुजरे। जो लोग कहते हैं कि जनाब विमेन एम्पावरमेंट है, ये औरतें तो ऐसे कर रही हैं, अब ये भी है कि आप देख लें कि इन औरतों को कौन देखता है। फेसबुक पे आप जाके देखें, पलवशा की वीडियो के नीचे भी देखें और लोगों की वीडियो के नीचे भी देखें कि बंदे किस तरह से हार्ट भेज रहे होते हैं, किस तरह से उन्होंने कमेंट्स किए होते हैं। ये औरतें नहीं देख रही होती। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा जो इशू बना, ये जो कब्रों वाला इन्होंने काम शुरू किया है, आप आगे पढ़ भी लेंगे, कि बजाय ये कि अपने जाने वाले के लिए खुद दुआ करें, खुद उसकी तदफीन करने के लिए पहुँचे, नहीं, सबसे पहले ये 2 नंबर मौलवी और 4 नंबर बीवी, ये दोनों खड़े हो जाते हैं ट्विनिंग करके, एक जैसे कपड़े पहने हुए हैं, और बताया जा रहा है कि राबिया की भाभी की डेथ हो गई है, उनके साले सवाब के लिए दुआ करें, अभी हम जा रहे हैं वहाँ पे। तो हम यहाँ पे वीडियो, ये मतलब मैं कह रही हूँ, हम यहाँ वीडियो बनाने खड़े हो गए हैं ताकि व्यूज़ मिल जाए। अच्छा, फिर इस घटिया औरत ने ये तो किया सो किया, उसके बाद कब्रिस्तान से जो है वो इसके बंदे ने इसको वीडियो भी बना के ला के दी है, जैसे कि आप थंबनेल पे देख सकते हैं। ये एक नया रवाज निकला है। पहले वो जो पलवशा बाजी है, उसने अपनी अम्मा की कब्र पे जो फूल डाले थे वो ला के कब्र दिखा रही थी। ड्रामों में तो ये जलालत चलती थी, अब ये सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स ने भी ये जलालत शुरू कर दी है। अब इन दोनों का सामने आया है, नेक्स्ट आप देखिएगा कि क्या होता है। अब ये जो है 2 नंबर मौलवी की 4 नंबर बीवी, मतलब मैं ये इसलिए बार बार ये कह रही हूँ कि इसकी औकात ही यही है। वो कहते हैं ना, भुखे दी धी रजी ते खे उड़ान लगी। एक और वो कहती है कि पंजाबी की कहावत है, ज़ात दी कोड़ किली ते शतीरा नू जफे। वही वाली बात है इस औरत की। लोग कह रहे हैं कि पता नहीं किसी गांव से जो है मौलवी ने ब्याह के इसको लेकर आया, और उसके बाद जो है ये इसलिए औकात से बाहर हो गई है। वर्जीनिया इसको ले गया, और जिस तरह से ये अपने इश्क की दास्तान सुनाता है कि ये उसके स्कूल में जॉब करती थी और वहाँ से इन लोगों ने चक्कर चला के शादी कर ली। उस टाइम उसकी अभी 3rd वाइफ थी जो उसने इसके लिए छोड़ दी थी। तो ये इनकी करतूत है। दूसरा, अगर आप बच्चों को देखें तो किस तरह से उनकी जो है वो परवरिश कर रही है, दिखा रही होती है, उनको पैसे बांट बांट के दिखा रही है। जिस तरह से ये हरकतें कर रही है, आजकल फ़ाखरा खानम के साथ इसकी जो है वो बड़ी दोस्ती हो गई है। फिर वो एक शाहवीर जाफरी की मदर है, मानो जाफरी, उसके साथ हुई है।
تو یہ ساری جو ہے نا وہ بھی جس کو کہتے ہیں نا کپڑوں سے باہر آ جانا، وہ حال ہے۔ فاخرہ خانم بھی اس کو دیکھ کے اس کو بھی جوانی آ گئی ہے، یہ اس کے گھر جو گئی ہے وہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں فاخرہ ہی نہیں، اس کے ہسبینڈ کو بھی جوانی آ گئی ہے۔ لوگوں نے نیچے ایسے ایسے لکھا ہوتا ہے کہ وہ ناصر کو بھی جو ہے نا عورتوں کو دیکھ کے شوق آ گیا ہے، وہ بھی لڑکا بننے چلا ہوا ہے۔ پھر اسی طرح سے یہ جو اب اس کی بھابھی کی ڈیتھ ہوئی ہے، اس پہ اس نے ایک اور ریل جو ہے شیئر کی ہے اور کہتی ہے کہ میری بھابھی جو ہے ان کی ڈیتھ جو ہے میں آپ کو بتاتی ہوں وہ کیسے ہوئی۔ ان کو 4 مہینے پہلے ایک زخم ہو گیا، وہ زخم میں انفیکشن ہو گیا، ڈاکٹروں نے کہا کہ ٹانگ کاٹ دیں، ہم نے ٹانگ نہیں کاٹنے دی، حالانکہ اس کا وہ صحیح انفیکشیس جو بھی ایسی چیز ہوتی ہے وہ کینسر بن جاتی ہے شوگر پیشنٹ میں، اور وہ ڈائبٹک تھی، انہوں نے وہ نہیں کرنے دیا۔ تو کہتی ہے ہم نے ان کو کہا اس کی سکن اتار دو، تو پہلے گھر لے آئے، مہینہ سوچتے رہے، اب اس میں وہ زخم بھی پھیل گیا، پھر انہوں نے سارا اس کا تھائی کا تو یہ تو وہ سکن اتار دی، اور ابھی اچانک سے پھر اس کو ہاسپٹل لے جانا پڑا، اس کی ڈیتھ ہوگی۔ میں اسی لیے درمیان درمیان میں اپنی ماں کے گھر جاتی تھی، کچھ پکاتی تھی تو میں ادھر لے جاتی تھی۔ یہ آپ اس بندی کی کام دیکھیں، اس دوران یہ کہتی ہے 4 مہینے، آپ نے 4 مہینے کی اس کی ریلز اٹھا کے دیکھیں کہ وہاں پر آپ کو نظر آ جائے گا کہ اس کو یہ کتنی افسردہ تھی کہ اس کی جوان بھابھی اس تکلیف سے گزر رہی ہے، ڈائبٹک ہونے کے ساتھ ساتھ اس طرح سے کینسر سے بھی جو ہے وہ گزر رہی ہے۔ یہ اتنے گھٹیا لوگ ہیں۔ اب اگر اس کو دکھانے کا ہوتا نا وہ اپنی بھابھی کو بھی دکھا دیتی، لیکن جو اس کے گھر کے حالات ہیں، وہاں کے جو کچھ ہے وہ اس وجہ سے اس نے دکھایا نہیں ہے کہ لوگ پھر جو ہے اس کو پوچھ رہے ہوتے کہ بھی تم اپنی بھابھی کو اس طرح گھر میں ڈال کے کیوں مار رہے ہو، کیوں نہیں اس کو ہاسپٹل لے کر جاتے، تو اس نے وہ چیز نہیں دکھائی۔ اب یہ جگہ جگہ اتنے گھٹیا قسم کے اس کو کمنٹس آئے ہوتے ہیں، مطلب میں نے ابھی تک جتنی بھی انفلوئنسرز دیکھی ہیں بہت بہت گھٹیا ہوتے ہیں کمنٹس، لیکن جتنے گھٹیا اس عورت کے ہیں، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، توبہ استغفار، پڑھنے سے روح لرز جاتی ہے۔ لیکن وہی بات ہے کہ مولوی نے نا اس کو پیسے کیش کرنے پہ لگایا ہوا ہے، وہ 3 بیویاں اس نے بھگتا لی ہوئی ہیں، چوتھی یہ اس نے ڈیکوریشن پیس بنائی ہوئی ہے، خود بھی وگ لگا کے اس کے ساتھ چل پڑتا ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح کی یہ تماشے کر رہی ہے، سی تھرو کپڑے اس نے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، پھر انہوں نے لڑکا رکھا ہوا ہے جس سے یہ اپنے انڈر گارمنٹس تک جو ہے وہ واش کرا رہی ہوتی ہے، اور وہ ایون اس کی ویڈیوز میں بھی وہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو یہ اتنے بے شرم لوگ ہیں، اور مطلب سب سے بڑھ کے وہ بات یہی ہے نا کہ ان عورتوں کے بندے ہی بے شرم ہو چکے ہیں، ان کی غیرت ہی مر چکی ہے، ان کو اتنی گالیاں پڑتی ہیں، اس کے باوجود جب وہ ڈالر کی شکل دیکھتے ہیں تو ان کو یہ ساری گالیاں جو ہے نا بھول جاتی ہیں۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جو منٹ منٹ پہ جو ہے نا وہ اپنے اس طرح کے شوٹس بنا بنا کے ڈال رہے ہیں، بیویوں کو نچا رہے ہیں، دکھا رہے ہیں، ٹھمکے لگوا رہے ہیں، اور یہ سب بندوں کا یہی حال بنا ہوا ہے، چاہے وہ پلوشہ کا میاں ہو، فاخرہ کا میاں ہو، یا پھر یہ مولوی ہو، یہ اپنے اپنے سٹینڈرڈ پہ نا سارے ہی جو ہے خوار ہو رہے ہیں، ساروں نے ہی بیویوں کو کٹ پتلیاں بنا کے پیش کیا ہوا ہے۔ پھر جب ان کو کچھ کہتے ہیں نا تو ان کو اور ان کے نام نہاد فالورز کو تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے، جو ان کو دیکھ کے لگے ہوئے ہیں۔ اور یقین کریں یہ جو ہے نا ان کی کم ظرفی، اور وہ کیا کہتے ہیں وہ مطلب ایک خاندانی نہ ہونے کی چیز سامنے آتی ہے۔ جو کوئی خاندانی بندہ ہو وہ کبھی ایسی حرکت نہیں کرتا۔ اب یہ فاخرہ خانم وغیرہ کو میں سمجھتی تھی کہ شاید ان کے اندر کوئی تھوڑی سی اصلیت ہے کہ یہ ملک ہیں یا کچھ اس طرح سے، لیکن نہیں، انہوں نے بھی جو گند گولنا شروع کیا ہوا ہے، بیٹیوں کو انہوں نے لا کے سامنے کھڑا کر دیا ہے۔ اب وہ اس کے ساتھ جیسے چنی کاکی بنی ہوئی ہے، دیکھنے میں بھی فرق ہے، اس کے بچے چھوٹے ہیں، اس کے بچے جوان ہیں، لیکن وہ اس کے ساتھ چنی کاکی بن کے جو ہے نا مل رہی ہے، اس کے گھر بھی آئی ہے تو اس نے دیکھا ایک بار آئی ہے تو بڑا دوپٹہ چادر وغیرہ، دوسری بار اس کے ایسے دوپٹے اترے ہوئے ہیں، ایسے چادریں، اور آج کل تو وہ جو ہے نا وہ چھوٹے بچوں کی برتھ ڈیز میں جا رہی ہے، اس نے دیکھا ہے راستہ جو ہے وہ اپنے مسائل میں گری ہوئی ہے تو وہ ادھر جا رہی ہے۔ اور یہ فاخرہ خانم جو ہے یہ آج کل یہ رابعہ کے ساتھ جڑ گئی ہے، اور یہ یاد رکھیے گا یہ مفادات کی جنگ ہے، کیونکہ یہ ساری کی ساری جنگ، میں اس سینس میں کہہ رہی ہوں کہ یہ ساری جو بھاگ رہی ہیں سارا دن ویوز کے لیے، انہوں نے ایک جو ہے نا جنگ لڑنی شروع کی ہوئی ہے، روزانہ یہ مار کے سر کرتی ہیں۔ اور اب سب سے بڑی خوفناک بات جو چیز ہے نا وہ سب سے بڑی ایک لرزا دینے والی کہ یہ جو انہوں نے قبرستان کی ویڈیوز بنا بنا کے لگانی شروع کر دی ہیں، اگر آپ فیس بک کھول کر دیکھیں تو پلوشہ کی ویڈیو دیکھیں یا یہ رابعہ عامر کی دیکھیں قبرستان والی، یہ 1 ملین جو ہے کراس کر گئی ہیں۔ تو یہاں سے آپ ہماری عوام کی بھی مینٹالٹی کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لوگ کس طرح سے اس چیز کو پسند کریں۔
اگر وہ ناپسند کر رہے ہوں تو ان لوگوں کی کبھی جرت نہیں ہے کہ یہ اس طرح کی حرکت کریں۔ اللہ تعالیٰ ان مرحومین کی جو ہے وہ روحوں کو ثواب پہنچائے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ اور یہاں پہ لوگوں نے اس کو کہا بھی ہے کہ ہمیں تم کہہ رہی ہوں کہ سالے ثواب کے لیے اس پارے پڑھیں تو یہ پڑھیں، تمہارے اپنے رشتہ دار ہیں، تم خود ویڈیو بنانے میں لگی ہوئی اور ہمیں تم جو ہے اس چیز کا کہہ رہی ہو۔ پھر اس کے بعد اس کی دبئی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہی اس نے وہ ویڈیو بنائی ہے بھابھی کے فوت ہونے کی، اس کے بعد پھر اس کے جو ہیں خود سے شوٹ آنا شروع ہو گئے، خود سے ریل بنا بنا کے ڈال رہی ہے۔ تو ان کی شرم اور غیرت بالکل مر گئی ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا، آج یہ جو کچھ کر رہے ہیں کل کو ان کے مرنے پر ان کی اولادوں نے بھی ان کے ساتھ یہی کچھ کرنا ہے، کیونکہ دنیا مکافات عمل ہے۔ اللہ پاک آپ کے لیے ہمارے لیے سب کے آسانیاں پیدا کرے اور ان جیسے فتنوں سے ہمیں اور آپ کو سب کو بچا کے رکھے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو پسند آئے تو کائنڈلی لائک شیئر کیجیے گا، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔